فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کا ذائقہ منہ میں آتا ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، ارشاد فرمایا میری عائشہ ٹھنڈا پانی لے آئی، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، مگر جب پانی آیا اشارہ فرمایا یہاں میرے قریب رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو کر اپنے منہ پہ چھینٹے مارنے لگے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا دل دکھا، مجھے فکر ہونے لگی کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بنے گی؟ فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب سے میں نے حضور کے پسینے دیکھے میرے دل میں یہ کبھی آیا ہی نہیں کہ مجھے پسینے نہ آئے، اور دو جہان کے سردار جن کے صدقے میں سارا جہان پیدا کیا گیا ہو آخری وقت میں فرماتے ہیں میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے۔ فرماتی ہیں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بالکل آخری وقت آ گیا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آخری وقت ہے۔ کسی نے دروازے پہ دستک دی، حل ادخلوک فی البیت، کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دل دکھا ہوا تھا ابا کے غم میں، فرمانے لگی او دیہاتی گوار کہی کہ میرے ابا بے ہوش ہیں، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، میری کائنات اجڑنے والی ہے، میرے ابا کا آخری وقت آیا ہوا ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، فرمایا فاطمہ کس کو دیہاتی کہتی ہو، کس کو گنوار کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دیں، یہ وہ ہے جو پیار اجاڑ دیں، یہ وہ ہے جو محبت کو اجاڑ کر تباہی کر دیں، یہ وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ وہ ہے جو بادشاہوں کے شہزادوں کو در در کے ٹھوکریں کھلا دیں۔ یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ اسرائیل ہے۔ اجازت مل گئی، فرماتی ہے بالکل آخری وقت ہے، آواز پست ہو رہی ہے، بالکل سانس ختم ہو رہا ہے۔ کس کی میں بات کر رہا ہوں تجھے پتہ نہیں چلا؟ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ہم کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، آواز ختم ہو رہی ہے، سانس پست ہو رہا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لب حرکت کرتے تھے، ہونٹ حرکت کرتے تھے، میں نے کان لگا دیا۔ فرماتی ہیں یہی آواز آ رہی تھی ربی ہب لی امتی، آخری وقت میں بھی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے محبت فرما رہے اس امت کے ساتھ، اور تم ہو اپنے منہ پہ تو ہاتھ پھیر کے دیکھو، تمہیں حضور کی صورت سے محبت نہیں ہے، تمہیں سرکار کی شکل سے پیار نہیں ہے، سرکار کے لباس سے پیار نہیں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن سے پیار نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ساری زندگی فکر مند رہے، سب کچھ کما کے لے گئے، روح مبارک قبض کرتے کرتے حضرت اسرائیل جب گھٹنوں کے قریب پہنچے
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजराइल मुझे कुछ तकलीफ हो रही है। अर्ज किया, मेरे आका मेरी क्या मजाल है कि मैं आपको तकलीफ दूं, मेरी क्या जरूरत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। फरमाया, तेरा तकलीफ देने का प्रोग्राम नहीं, तेरा तकलीफ देने का इरादा नहीं, और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। इजराइल उम्मत के जिन लोगों को तकलीफ देगा, दुख देगा, अजाब देगा, उनका क्या बनेगा। मेरी आरज़ू है, मेरी हसरत है, मेरी तमन्ना है, सारी उम्मत के दुखों को आज मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। जितने भी पूरी उम्मत को दुख देने हैं, इजराइल आज मुझ पर खत्म कर ले। उनकी वफा देख और अपनी जफा देख। किस वक्त में तुझे याद फरमा रहे हैं, किस वक्त में तेरी साथ हमदर्दी फरमा रहे हैं। तुझे नमाज की तौफीक नहीं, आखिरी वक्त में हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई। फरमाया, कोई मर्द औरत जानबूझ कर जो फर्ज नमाज कदा करता है, कयामत के दिन सूअर की शक्ल में उठाया जाएगा। इरशाद फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन बेनमाज को काला मुंह बनाकर घसीट कर लाकर जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह पाक जल्ले शानहू फरमाएंगे, लोगों सजदा करो, सारा जान सजदे में गिरेगा। बेनमाज भी चाहेंगे हम भी सजदे में चले जाएं। कुरान कहता है उनकी कमर में लोहा ठोक दिया जाएगा, झुकने नहीं पाएंगे। पता चल जाएगा ये बेनमाज हैं, ये अज़ान सुनते थे मगर नमाज नहीं पढ़ते थे। रमजान का महीना इनकी जिंदगी में आता था, इन्होंने रोजे कभी नहीं रखे। अल्लाह ताला ने कुछ माल भी दिया था, ज़कात कभी अदा न की। अल्लाह पाक का कुरान कहता, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हबा वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। फरमाया, जिस माल की ज़कात न दी जाए, उस माल की तख्तियां बनाकर जहन्नुम की आग में गर्म करके, फतुकवा बिहा जिबाहुम, माथे पे दाग दिया जाएगा, वो जुनूबुहुम, पसलियों पे दाग दिया जाएगा, वो ज़ुहूरुहुम, कमर के पीछे दाग दिया जाएगा। और ये आवाज आएगी, हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये वही माल है जो तुम जमा करते थे लेकिन ज़कात कभी अदा नहीं करते थे। एक हदीस में आता है कि माल का सांप बनकर पैरों के नाखूनों से लेकर सर के बालों तक कब्र में मुसल्लत कर दिया जाएगा। इधर से डसता हुआ सर की तरफ जाएगा, उधर से डसता हुआ पैरों की तरफ आएगा। सुनो, हुजूर फरमाते हैं, सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात ना देने वाले को कब्र में सांप इतना जहरीला खाएगा। हुजूर फरमाते हैं कि इतना जहर है उस सांप में, अगर वो एक फुंकार दुनिया में मार दे, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो, क़यामत तक सब्ज़ घास पैदा ना हो। लेकिन मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। तुम्हें क्या मालूम है, यहां सिंध के इलाके में कई साल की बात है, एक औरत फौत हुई, दफन करने वाले अभी 100 गज नहीं गए थे, कब्र में से आग का शोला निकला, ऊपर खड़ी हुई टाली भी जलकर खाक हो गई। तुम्हें क्या मालूम है, यहां मुजफ्फरनगर जिले में अब तक उसकी औलाद आबाद है। खानदान को जानता हूं, औलाद को जानता हूं। खुदा की कसम, बच्चों ने बताया कि हमारे बाप को उल्टी आई, मरने से 5 मिनट पहले मुंह से पखाना आया, उधर दम निकल गया।
ایک اور آدمی کے بارے میں گھر والوں نے بتایا اس کے کہ دم نکلنے سے پہلے اتنے مکوڑے کہیں سے آ گئے، بدن پہ بال کم تھے، مکوڑے زیادہ تھے، چپٹ گئے بدن پہ۔ چھڑانے کی کوشش کی، وہ مکوڑا بیچ سے ٹوٹ جاتا تھا مگر چھوڑا نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مکوڑا قبر میں ساتھ گیا۔ یہاں اس ہمارے ضلع میں پچھلے سال ایک آدمی کو 2 مہینے سکرات لگی رہی، مرتا تھا جیتا تھا، مرتا تھا جیتا تھا، مرنے سے 3 دن پہلے کتے کی آواز بن گئی، ڈرا اس کے قہر سے، نہ جانے کس حال میں موت آئے گی۔ مرنے کے بعد کئی جگہ قبر بنائی، جہاں قبر نکالتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے، جہاں قبر بناتے ہیں وہیں کالا سانپ نکلتا ہے۔ بلاخر گڑھا کھود کر پھینک کر لوگ چل دیے، ابھی لوگ 100 گز نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ لگ گئی۔ بہاولپور شہر میں بابا مملوک علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار میں جاؤ، 2 قبروں میں آگ لگی، چاروں طرف کئی زمین جل کر خاک لال کالی ہو گئی۔ آخر ہم کب لڑیں گے؟ وہ کب وقت آئے گا ہماری تیاری کا؟ اس لیے قرآن کریم نے للکارا، فرمایا تیاری کرو، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، رات کو آئے گی یا صبح آئے گی، کس کو معلوم ہے؟ آپریشن روم میں موت آ جائے گی یا طرف طرف کے کہاں جا کر کے موت آئے گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تم یاد کرو یا نہ کرو، قبر کی زمین تمہیں 5 وقت پکارتی ہے، انا بیت الدود، میں کیڑوں کا گھر ہوں، تیاری کر کے آ۔ انا بیت الوحشیہ، میں ڈرونا گھر ہوں، اندھیرا گھر ہوں، روشنی کا انتظام کر کے لا۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں، ماں باپ نہیں، اولاد نہیں، برادری نہیں، قبیلہ نہیں، تیاری کر کے لا، کیڑے کھا کر ختم کر دیں گے۔ ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چٹک پٹک کے چلا کرتی تھی، موت آئی، دفن کر دی، قبر کے اوپر کانٹوں والا جھاڑ کھڑا ہو گیا، کسی نے دیکھ رکھا تھا اور آج جھاڑ دیکھ کے کہنے لگا کیسی ہنسی کی قبر پر کانٹوں کی بار ہے، وہ پھول سا بدل، وہ نزاکت کہاں گئی؟ وہ بننا سنورنا، ہر وقت شیشے کے سامنے رہنا کہاں گیا؟ وہ پیارے پیارے لب کیلوں نے کھا کے ختم کر دیے، ایسی آنکھیں جن کو دیکھ کر لوگ قربان ہوا کرتے تھے، کیلوں نے کھا کے مکا دی، وہ زبان جس کو سن کر ہر آدمی کا دل مائل ہو جایا کرتا تھا، ہر آدمی پگھل جایا کرتا تھا، وہ زبان کیڑوں نے کھا کے ختم کر دی۔ جاؤ قبرستان والوں سے پوچھ کیا ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ تختے پہ ڈالتے ہیں، غسل دینے کے لیے کپڑے اتارنے لگتے ہیں، آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور مجھے غسل دینے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا آرام سے ہاتھ لگاؤ، تیرا ہاتھ مجھے چھری کی طرح لگتا ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں موت کی سزا پا کے آیا ہوں؟ تم نہیں جانتے
कपड़े उतर रहे हैं, नंगा किया जा रहा है। जुबान हाल से कहता आज मेरे कपड़े उतरे, कल को तेरे उतरेंगे। औरत का सूट उतर रहा है, जेवर उतर रहा है, जुबान हाल से कहती है कुंबा कबीला छोड़ की वारी, कुंबा कबीला छोड़ की वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये ना समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल तेरा नंबर है, याद रख। आज मेरा घर उजड़ गया, कल तेरा उजड़ेगा। आज मेरे लवारिस हो गए, कल को तेरे लवारिस हो जाएंगे। आज मेरे यतीम हो गए, दर दर की ठोकरें खाएंगे, कल को तेरे यूं ही लावारिस और यतीम हो जाएंगे। पानी डालते हैं, आवाज आती है जिस तरह मलते घोड़े को न मल, और जोर से तू पक्के फोड़े को न मल। और मुझे नहलाने वाले, मुझे गुसल देने वाले, जरा आहिस्ता हाथ लगा, तुझे क्या मालूम है मेरा बदन पक्के फोड़े से भी ज्यादा दुखता है। मेरी रगे मौत ने तोड़ डाली, मेरे आधा मौत ने तोड़ दिए। 2 दिल की जिंदगी पे न इतना उछल के चल, ये रास्ता ही चल चलाओ कह जरा संभल के चल। गुस्ल देने के बाद कफन में रख दिया, मुंह खुला छोड़ दिया, आओ देखो आओ देखो। इसी के लिए बार बार रोता कहता है जिंदगी का राज है, कर ले जो करना आज है। ओ मर गया मोहताज है, आ यार तू गाफिल न हो। कौन है? बेदर्द जमाना, हालात चल रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मुंह देख रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और मरने वाला ये कह रहा मेरा मुंह देखने वालों कुछ सबक भी सीख के जाओ। आज मेरा मुंह देख रहे हो, आज हमेशा के लिए मेरी शक्ल छुप जाएगी, मेरी सूरत छुप जाएगी, मेरी औलाद को नजर न आएगी, मेरी बीवी को नजर न आएगी, मेरे खानदान को नजर न आएगी। याद रखो तुम सबका यही हाल बनेगा। यकीन नहीं करते लोग, दुनिया मर गई अपने मरने का, फिर भी यकीन नहीं। इसलिए कहता एक दिन रूह तन से निकल जाएगी, क्या खबर आज जाए या कल जाएगी। देख लेना ये आंखें बदल जाएगी, मौत सर से किसी के न टल जाएगी, अजदहा बन के सबको निगल जाएगी। कोई नहीं बचा, जो आया वही गया। शक्ल देख रहे हैं लोग, आना जाना लगा हुआ है। किसी ने बाहर से आवाज दे दी जल्दी करो, और भी तो काम करने हैं, कब्र को मैयत पहुंचानी है। आवाज आती है काहे की जल्दी है मेरा मुंह ना ढके, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक। हजारों को तुम देखोगे, हजारों तुम्हें देखेंगे, ये सूरत आज के बाद हमेशा के लिए छुप जाएगी। जरा और देखने दो बहन भाइयों को। फिर आवाज आती है जल्दी करो, मंजिल पहुंचाओ। कहता उठाने वाला क्यों जल्दी है तुम्हें,
او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، میرے ننھے ننھے بچے یہ یتیم ہو گئے، ان کے سر پہ ہاتھ کون پھرے گا؟ ان بچیوں کو میری دھی کو روئے گی، کون پوچھے گا دھیے تیرا کی حال ہے؟ کون لاڈ لڈائے گا؟ کون ان کی حمایت کرے گا؟ میرے تیرے دروازے پہ دھکے کھا کھا کر اپنی زندگی پوری کریں گے۔ آج میرے بیوار سے بن گئے، اماں کی محبت کو یاد کیا کریں گے، اماں کیسی ہوتی ہیں، ابا کی محبت یاد کیا کریں گے، ابا کا پیار کیسا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چیخوں کو لوگ سن لیں جگر پھٹ جائیں۔ کہتا ہائے افسوس میں اس گھر میں اپنا جی نہ لگاتا، ہائے افسوس اس دنیا کو میں اپنی نہ بناتا، اے کاش میں کچھ آخرت کی تیاری کرتا۔ اور آواز آتی ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم۔ لوگوں یہ میری بیوہ، میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، میں اپنی کے ارمان اجاڑ چلا، آج میری کا پیار اجڑ گیا، آج میری لاوارث ہو گئی، میری آبرو کو نہ ٹکنا، میری عزت پہ ہاتھ نہ ڈالنا، میرے بچوں کو نہ سٹانا، آج میں بیوار سے کر چلا ہوں، خدا کی قسم کل تو یوں ہی دنیا سے تیری الفت دلوں سے نکل جائے گی، ہم سے میں سے نہ جانے ان قریب کے زمانے میں گھر چھوڑ جائیں گے، بار چھوڑ جائیں گے، دم نکل گیا، دنیا چھوٹ گئی۔ غسل دینے کے لیے تختے پہ ڈال لیا، پانی گرم کر کے لے آئے، تیاری ہو گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ کر جو کچھ کرنا ہے، تیاری کر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، ادھر ادھر رو رہے ہیں، کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، اتنے کیوں روئے؟ فرمانے لگے او لوگوں تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ تو یاد کر یا نہ کر، قبر تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے، آواز لگاتی ہے انا بیت الدود، میں کیلوں کا گھر ہوں تیاری کر کے آ۔ انا بیت الواشیہ، میں ڈرانا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ انا بیت الغرب، میں تنہائی کا گھر ہوں سنبھل کے آ۔ کپڑے اتارنے لگ گئے، غسل دینے کے لیے تیاری ہو رہی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے ہے، اور میرے کپڑے اتارنے والوں، مجھے غسل دینے والوں، مجھے پھٹے پہ لٹانے والوں، مجھے تختے پہ لٹانے والوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تیری ایک انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔
موت نے میری رگیں توڑ دی، میرے آدھا توڑ دیے، میں موت کا جھٹکا کھا کر آیا، میں موت کا صدمہ اٹھا کر آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، ہوش کر کے کام کرو۔ خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کہتا ہے، آواز آتی ہے، حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح۔ آواز لگتی ہے، میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، میرے کپڑے اتارنے والوں میرا ہاتھ نہ مروڑو، زیادہ سختی سے کروٹ نہ دو، تجھے کیا معلوم ہے میری موت نے رگیں توڑ کے رکھ دی، آدھا توڑ کر رکھ دی ہے، آج تو مکھی بھی مجھے پہاڑ معلوم ہوتی ہے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل مندوں میرے مرنے سے کچھ سبق لے لو، آج میری زبان بند ہے، کل کو تیری بند ہو جائے گی، آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو، آج میرا زیور اتار رہے ہو، آج میری چوڑیاں اتار رہے ہو، کل کو تم سب باری باری ننگے کر دیے جاؤ گے۔ اسی لیے کہتا کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچی گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سداری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میرا نمبر ہے، کل کو تیرا نمبر ہے، آج مجھے ننگا کر دیا گیا، مالک کائنات کی قسم کل کو تجھے ننگا کر دیا جائے گا۔ عورت ذات ہے، آواز لگاتی ہے، آج میرے لیے تو تم نے کفن بھی منگا لیا، نہ معلوم تم کو کل کفن بھی ملے گا کہ نہیں، نماز جنازہ بھی ملے گا یا نہیں، قبر بھی ملے گی کہ نہیں۔ میرا یہ حال بن گیا، کہتا جانوں پر صدمے پڑے ہیں متصل، اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل، میں بول نہیں سکتا، میری زبان بند ہے، میری زبان کو تالا لگ گیا، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی، تتے ٹھنڈے کا گرم سرد کا خود خیال کر، میں بول نہ سکوں گا۔ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، صابن ملی جا رہی ہے، آواز آتی ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، آج میرا بدن پکے پھوڑے سے بھی زیادہ دکھتا ہے، اس لیے کہ میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا،
میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا، رگ رگ توڑ دی گئی، تمہیں کیا معلوم ہے موت کے صدمے اٹھا کے آیا ہوں، پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک کی میرا متاثر ہو گیا، میرے کانوں کے پردے پھٹ گئے، میری آنکھوں کا نور جاتا رہا، تمہیں کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ لگا، بڑی تکلیف ہے۔ غسل دینے کے بعد کفن میں رکھ دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، اعلان کر دیا گیا آؤ آخری مسافری جس نے منہ دیکھنا ہو وہ آ جائے۔ لوگ آ رہے ہیں، منہ دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے، جس کا منہ دیکھ رہے ہیں وہ آواز حال سے کہتا ہے، زبان حال سے کہتا ہے لوگوں خبردار ہوشیار آ جاؤ، آج میرا تو تم لوگ منہ بھی دیکھ رہے ہو، کل تمہارا نہ جانے کوئی منہ بھی دیکھنے نہ پائے۔ کسے معلوم ہے صبح صبح آدمی دوسرے شہر میں سودے کے لیے جاتا ہے، غیر علاقے میں جاتا ہے، بیوی ناشتہ تیار کر کے دیتی ہے، بڑی مسکراتی پھرتی ہے، میرا جوڑا یاد رہے، میرا سوٹ یاد رہے، بچے کو بھی کہتی ہے تو بھی اپنی فرمائش کر دے، میاں بیوی نظریں بھی ملا رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، کسے معلوم ہے یہ آخری مرتبہ نظر مل گئی، اس کے بعد نہ کھیلا ہو جائے گا۔ موت کہتی ہے سوٹ منگانے والی تجھے کیا معلوم ہے سوٹ تو جب آئے گا جب یہ خود واپس آئے گا۔ کسے معلوم ہے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیر رہا ہے باپ پیار کرتا ہے، کسے معلوم ہے آج کے بعد ہاتھ سے محروم ہو جائے گا، یہ آخری سر پہ ابا کا ہاتھ پھر گیا، دنیا کے دروازوں پہ رولے گا، یتیم غریب مسکین کہلائے گا، آج کے بعد اس کو بیٹا کہنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کسے معلوم ہے؟ اسی لیے ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر وقت تیاری کے فکر میں لگے رہو۔ میں اور آپ تو کیا تیاری کریں گے، جن لوگوں نے کی ہے ان کا معاملہ کھلا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام پرہیزگار متقی ہے، آخری وقت میں اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگا، بیٹے نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی ہے، یہ پریشانی کیسی ہے؟ فرمایا بیٹا موت بالکل قریب ہے، ڈرتا ہوں نہ جانے کیا بنے گی۔ وہ بے نیاز کس معاملے میں پیش آئے گا، کیا سلوک فرمائے گا۔ میں اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جو رمضان کے مہینے میں 61 قرآن ختم کرتا تھا، ہر دن میں ایک قرآن مجید ختم، ہر رات میں ایک پورا قرآن ختم۔ 61 قرآن ختم کرنے والے جوان کی بات کرنے لگا ہوں، اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اس جوان کی بات کرنے لگا ہوں جس نے 53 حج کیے اور کئی حج اپنے گھر سے لے کر بیت اللہ تک پیدل گئے پیدل آئے، لیکن اللہ کا خوف دیکھو، اللہ کے غضب کا ڈر دیکھو،
اللہ کے قہر سے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اتنا ڈرتا ہے، آخری وقت ہے، بیت اللہ میں کھڑے ہیں، سجے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، رب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے اور اپنے کھبے ہاتھ میں چٹی داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہا ہے، کہتا ہے مولا میرے پلے کچھ نہیں، میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ جن کے پلے سب کچھ تھا وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، اور ہمارے پلے کچھ بھی نہیں، ہم کہتے ہیں خیر ہے خیر ہے، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں۔ پتہ چلے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا، جب سامنے آئے گا موت کا منظر۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسرائیل سے کہا تو موت کے وقت جو شکل بنا کر آتا ہے مجھے وہ شکل تو بنا کے دکھا۔ فرمایا خلیل جانے دو، کہ نہیں نہیں دکھا یار، کہ جانے دو، کہ نہیں نہیں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا خلیل پھر پرلی طرف منہ پھیرو، ادھر کو منہ پھیرا، پھر آواز آئی ادھر منہ کرو۔ خلیل اللہ نے جو شکل دیکھی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اور خلیل کہتا ہے اور کوئی عذاب نہ ہو، قبر کا، حشر کا، قیامت کا کوئی عذاب نہ ہو، فرشتے کا یہ شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے، اتنی ڈراؤنی شکل بنا کر آنا ہی کافی ہے۔ آخری مسافری لوگ منہ دیکھ رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ادھر سے آواز آئی جلدی کرو منزل پہنچاؤ اور کام بھی کرنے ہیں۔ ادھر سے آواز آتی ہے کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لے بھائی بہن کچھ دیر تک۔ از دنیا والوں تمہیں تمہاری دنیا مبارک ہو، ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کی شکل تم دیکھو گے، لاکھوں تم تیری شکل کو دیکھیں گے، مگر آج کی بات میری یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی۔ میری یہ شکل نظر نہ آئے گی، ہمیشہ کے لیے دنیا کو چھوڑ جاؤں گا۔ آخری مسافری جس نے میری شکل دیکھنی ہو دیکھ لو، اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کر لو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، دیاں، بچے رو رہے ہیں، امی کا انتقال ہو گیا ہے، سارا دن ہو گئے روتے روتے۔ میں نے ایک دن ایک بچی سے پوچھا تھا کہ کیا ہوا، کہنے لگی اماں سو گئی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں۔ اسے کیا معلوم ہے قیامت آ سکتی ہے، یہ بولے گی نہیں، یہ تو ایسی سو گئی ہے۔ بچوں کی حسرتیں، ان کی پریشانی کا عالم دل میں لے کے ہر کوئی چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، چھوٹی بچی کا کیا بنے گا۔ پھر آواز آتی ہے منزل پہنچانی ہے، جلدی کرو اٹھاؤ، بہت دیر ہو گئی، شام قریب ہے۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے،
یہ میری ننھی ننھی دھی، یہ میرے ننھے ننھے بچے، آج کے بعد ان کے سر پہ کون ہاتھ پھیرے گا، کسے امی کہہ کے بلائیں گے، کون پیار کیا کرے گا، کون ان کے لاڈ سنوارے گا، کون ان کے پیار کو بسائے گا، کون ان کے نخروں کو برداشت کرے گا، کون ان کے ناز اٹھائے گا، لوگوں کے دروازوں پہ یتیم بن کے دھکے کھایا کریں گے۔ ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی کی میت گھر سے اٹھتی ہے 3 زبردست چیخیں مارتا ہے۔ یہاں تک فرما دیا میرے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی زبردست چنگھاڑ چیخ مارتا ہے، اگر لوگ سن لیں تو جگر پھٹ جائے۔ چیخ مارتا ہے، کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ بناتا، کاش میں اس کوٹھی میں بنگلے میں گھر میں جی نہ لگاتا، آج نکل جاؤں گا، آج کے بعد مڑ کے کبھی نہ آؤں گا۔ اولاد کے لیے فکر مند ہے، پریشان ہے، کہتا پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، اور کہتی ہے چلا کے روح اے پر عالم، آواز لگاتی ہے گھر سے نکلتی ہوئی اماں، آواز لگاتا ہے گھر سے نکلتا ہوا ابا، دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مہائل شقیم۔ آج میں اپنی کو بیوارسی کر چلا، آج میں اپنی کا سہاگ اجاڑ چلا، آج میری اجڑ گئی، میری کی محبت اجڑ گئی، میری کا تاج اتر گیا، میری کا پیار اجڑ گیا، آج یہ گھر ویران ہو گیا، آج میری عزت کا خطرہ بن گیا۔ اور لوگوں میری بیوہ پہ غلط نظر نہ ڈالنا، میری بیوہ کا مال غصب نہ کرنا، اس کا مکان دکان نہ چھیننا، کل کو ورنہ تمہاری بھی یوں ہی دھکے کھاتی پھریں گی۔ آج میرے یتیم بن گئے، آج میروں کا سارا ختم ہو گیا، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، کس کو امی کہہ کر بلائیں گی، کون پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے؟ آج میری اولاد تمہارے دروازوں پہ، کل کو تیری اولاد نہ جانے کہاں کا ذلت کے ٹکڑے کھائے گی۔ اور کہتا ہے میرا حال تو یہ بن گیا، لے چلا ہوں سر پر میں بار گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے ہزار گناہ۔ اللہ پاک سے التجا کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، مولا ان کو میری آواز سنائی نہ دی، اور میرا جنازہ اٹھانے والوں اور میری قبر پہ مٹی ڈالنے والوں، کلمہ پڑھ پڑھ کے قدم قدم پہ کندھا بدلنے والوں، تمہیں کیا معلوم ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ کہتا اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو، اور مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو۔ میرے اللہ میں دنیا سے چل دیا، یہ میری اولاد تیرے حوالے، یہ میری بیوہ تیرے حوالے،
یہ میرا مال تیرے حوالے، ان لوگوں کو بتا دو آج میں چھوڑ کر چلا ہوں، کل کو تم بھی یوں ہی چھوڑ کر چلو گے۔ میروں نے تو میرا منہ بھی دیکھ لیا، کل کو شاید ایسی وقت موت آئے کہ تیرے گھر والے تیرا منہ بھی نہ دیکھ سکے۔ کئیوں کو کفن بھی نہیں ملتے، جنازے نہیں ملتے، قبر نہیں ملتی، جانور کھا جاتے ہیں، قتل کر کے دشمن دریا میں بہا دیتے ہیں، ٹبوں میں دفن کر دیتے ہیں، نہ جنازہ ہے، نہ قبر ہے، نہ میت ہے، نہ غسل ہے، نہ کفن ہے۔ توبہ کرو، آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، ہر گناہ سے توبہ کرو۔ یا اللہ نمازی بنا دے، یا اللہ سچا مسلمان بنا دے، یا اللہ اعمال صالحہ اخلاق حسنہ کی توفیق عطا فرما دے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، تراویاں پڑھی، خیرات زکات بھی کیا جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اور کئی موٹے موٹے لوگ ایسے ہیں وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، دینا دلانا تو کیا تھا، وہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں، بس تکلیف ہوتی لیتے دیتے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت اتنا درد رکھتی تھی اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے ہمسایوں کا، کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سیرت طیبہ کا موضوع اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے سارے درختوں کی قلمیں بنا لو، جتنے ندی، نالے، نہر، دریا، سمندر ہیں سب کی سیاہی بنا لو، اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ثنا لکھنی شروع کر دو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ درخت قلمیں دیتے دیتے ختم ہو جائیں گے، سمندر سیاہی مہیا کرتے ختم ہو جائیں گے، مگر کالی کملی والے کی تعریف کا کوئی حصہ بھی ادا نہ ہو سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے خود جن کی تعریف فرمائی ہو، جن کا شناخہ خود خدا ہو، اور بندہ کیسے مکمل کر سکتا ہے؟ ہمیں تو سمجھنا ہی آج تک، ورنہ ہر لمحہ ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہماری زبان سے کلمہ نکلنا چاہیے۔ اللہ پاک جل شانہ نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور اتنی فائدے والی چیز ہے، ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، درجے بلند، 10 نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ مگر آج ہمیں فرصت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے، لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے۔ فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی۔ فرمایا لوگوں، اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا، دو چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ
گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، او لوگوں اس مالک کائنات کی قسم، میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینے پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی۔ وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا، او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا، میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں، جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا، اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کی چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی. کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا. ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کی شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہیں، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے. ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں. کالی کملی والے، آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا، میرے آقا، میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ساری بات خوشی کی ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ میری تسبیح بیان کریں. بس یہ آیت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی. سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں. عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. کسی نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی صورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے، سب سے پہلا رفیق،
سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روتے روتے فرمانے لگے او مدینے والو، یار کی جدائی کا وقت آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ کہ آپ میرے یہاں آ جائیں. سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے، میرے ابا تو کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا. صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا، نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں. صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا. دو نوجوانوں کو بلایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ایک اور صحابی ہے. دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھے اور قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. آپ اور میں تو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے سب سے پہلا نزلہ نماز پہ پڑتا ہے. کھانا اچھا ہو جائے گا، ڈاکٹروں کا خرچ بڑھ جائے گا، اور گھر والوں کا دھیان بڑھ جائے گا، فکر بڑھ جائے گا. لیکن مرنے والا، بیمار پڑنے والا جو ہے نماز سے بے فکر. سب سے پہلے مسلمان نماز چھوڑتا ہے. اور میری بات لکھ کے لے جاؤ، لاکھوں کروڑوں میں سے 2-4 نمازی مرتے ہیں. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ دم نکل جائے پر نماز ایک بھی قضا نہ ہو. آخری وقت تک جس کی نماز قضا نہ ہو. حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیچھے آ کر کے نیت باندھ لی. ابو بکر کو احساس ہو گیا، پتہ چل گیا کہ صدیق اکبر کو معلوم ہو گیا. حضور میرے پیچھے تشریف لے آئے، نماز میں شامل ہو گئے. ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، مصلی چھوڑنے لگے. آپ نے فرمایا الزم مکانک، ٹھہرا رو وہیں جہاں میں نے تجھے کھڑا کر دیا. نماز ہو گئی. اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف نہیں لائے تھے، سارے غمگین تھے، سارے پریشان حال تھے، سارے یہ سوچ رہے تھے کہ آج کیا ہوگا، آج کیا بنے گی. سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے اکٹھے ہو گئے. اور یہ آپ کا تشریف لانا
آخری تشریف لانا ہے مسجد نبوی میں، اور منبر پہ آپ تشریف فرما ہوئے. آپ نے اسی خطبے کی پھر بعد الفاظوں کو، بعد احکامات کو دہرایا. اور لوگوں، نماز کا خیال کرنا، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کی غریب پروری کرنا، اگر اس کے خلاف تم چلو گے میری کوئی ذمہ داری نہیں. بیماری کی کیفیت کو دیکھ کر، چہرے کی کیفیت کو دیکھ کر صحابہ کرام رو رہے ہیں. سب کا دل اندر سے یہ کہتا ہے شاید آج آخری دیدار ہے، شاید آج آخری ملاقات ہے. ادھر خود اعلان فرما دیا، فرمایا لوگوں میری تمہاری شاید آخری ملاقات ہو، آج کی بعد زیارت نہ کر سکو گے، میری بات سن لو، میری بات اپنے دل میں لکھ لو، کلمہ قرآن کو اپنی ساتھ رکھنا. میں یہ قرآن کریم تمہارے سپرد امانت کے طور پہ کر رہا ہوں، کل قیامت میں تم سے واپس لے لوں گا. سارے صحابہ چاروں طرف سے اکٹھے ہیں، مجمع بنا ہوا ہے. ادھر منبر پہ تشریف فرما ہے، خود ہی فرمانے لگی الوداع الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم. الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم، اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم. میرا آخری وقت ہے، میری تمہاری آخری ملاقات ہے، میری بات یاد کر لو. سارے دیوانے حیران ہو گئے، اور بھی پریشانی بڑھ گئی. لوگ قریب آ گیا بچھڑنے کا معاملہ. ہم نے اولاد کو قیمہ بنتا دیکھا، پرواہ نہ کی. ہمارے بچوں کو ظالموں نے نیزے کی نوک پہ لٹکا دیا، پرواہ نہ کی. وطن چھڑا دیا، پرواہ نہ کی. 8 دن پانی کی بوند نہ ملی، پرواہ نہ کی. مہینوں مہینوں روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، پرواہ نہ کی. کوئی پرواہ نہیں کی. آج یہ کیا سلسلہ شروع ہوا؟ سارے صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہتے ہیں کس طرح سے کیوں کر، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم، اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم. کس طرح جئیں گے، کس طرح گزارا کریں گے؟ آقا ہم نے تو بھوک بجھائی، پیاس بجھائی، سب کچھ تجھ پہ قربان کر دیا تھا. حجرہ عائشہ میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہے. اللہ غنی، عائشہ صدیقہ تیرا کتنا اونچا کمال پروردگار نے کر دیا، کتنا اونچا تیرا نام کر دیا. انصاف دیکھو نبی کا. پھر اپنے یہاں بھی میں بھی اور آپ بھی ہاتھ ماریں، ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ آخر ہمارا کیا بنے گا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا. سیدہ
ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا، جتنی بھی ہماری مائیں تھیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، ان کی گھر والیاں ساری تمہاری مائیں ہیں، امہاتہم تمام کے تمام تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ غنی، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ جویریہ، سیدہ زینب، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ساری ہماری ماؤں کو جمع کر کے فرمایا تم تمام کے تمام مجھے اجازت دے دو، میں اپنا آخری دل، اپنے آخری بیماری کا دل عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گزار لوں، تم اجازت دو مجھے، بے انصافی نہ ہو جائے، خدا کے یہاں سے پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ امام الانبیاء ڈر رہے ہیں، ہم قبر میں جا کے ڈریں گے انشاءاللہ۔ ساری گھر والیوں کو اکٹھا کر کے اجازت مانگی جا رہی ہے، سب نے اجازت دے دی۔ اصل میں جنت الفردوس کا انتظام ہو رہا ہے، جس جگہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ میاں نے اکٹھا دیکھا، بستر میں دیکھا، قرآن اترتے دیکھا، اس حجرے پہ اتنا پیار آ گیا، اسی کو جنت الفردوس بنا دیا۔ اور پھر بات بڑھی، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پریشان بیٹھی ہیں، بڑی تکلیف ہے، بڑا شدت کا بخار ہے، بے ہوشی بھی ہے۔ فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، دوڑ کر پانی کا پیالہ لے آئی، اشارہ فرمائے یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا کلیجہ پھٹنے لگا، جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جگر پھٹنے لگا، ہم نے آنکھوں سے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس رحمت والا ہاتھ اس پانی کے پیالے میں بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینٹے مارنے لگے، یوں چہرے انور کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا میں نے عرض کر دیا میرے آقا یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ تکلیف کیسی، یہ چھینٹے کیسے؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی چیز ہے، مجات سکر الموت بالحق، قرآن کہتا ہے کہ موت کی سختی حق ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی تکلیف کو جب آنکھوں سے دیکھ لیا پھر میرے دل میں یہ بات کبھی آئی ہی نہیں کہ اور کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو۔ اور مقدر کی بازی ہے ساری، اللہ پاک جس کی تقدیر اس طرح سے بنا دے، کون ہے پیچھے ہٹانے والا؟
بالکل آخری وقت ہے. فرمایا عائشہ مسواک لا کے دے. مسواک لا کے دی گئی. فرمایا اپنے منہ میں چبا کے دے. اپنے منہ میں چبا کے دے, نرم کر کے دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چبا دی, نرم کر دی اپنے منہ میں چبا کر. توجہ کرنا, یہ نہیں فرمایا کہ اسے اب دھو کے دے. حضرت عائشہ نے جو اپنے منہ میں مسواک چبائی تھی, کالی کملی والے نے اس مسواک کو یوں ہی اپنے منہ مبارک میں پھیر لیا. ثابت یہ کر دیا, لوگوں عائشہ کو کچھ نہ کہنا, مجھے اتنی پیاری ہے, مجھے اتنی پیاری لگتی ہے کہ میں آخری وقت میں عائشہ کا لعاب اپنے منہ میں لے کے چلا ہوں. آج لوگ 4 ورقے تاریخ کی کتاب کے پڑھ کر صحابہ کرام کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں. اپنے ایمان کو بچاؤ. خبردار نبی کے گھر والوں کے بارے میں کبھی غلط خیال نہ کرنا. اس لیے قانون کی بات سنو. نبی جب قرآن کہتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, نبی اللہ کی اجازت کے بغیر سانس نہیں لیتا. نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہاتھ کو حرکت نہیں دیتا. نبی اللہ کی اجازت کے بغیر قدم نہیں اٹھاتا, قدم نہیں رکھتا. تو نبی اللہ کی اجازت کے بغیر رشتے بھی نہیں کرتا. تمام دنیا کے رشتے ماں کرتی ہے, باپ کرتے ہیں, مامے کرتے ہیں, نانے کرتے ہیں, چچے کرتے ہیں. نبی کا رشتہ خدا کرتا ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر نبی کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو حضرت عائشہ کا رشتہ خدا نے کیا اور یہ عظمت خدا نے دی ہے. کہ آخری مرتبہ مسواک چبا کر کے دینا, ورنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تو یہیں پر موجود تھی. اس کے بعد جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی بیٹھی تھی, بڑی پریشان تھی. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھی. ماتھے پہ پسینے آتے تھے جاتے تھے. اتنی دیر میں دستک ہوئی, دروازہ کھٹکا, کسی نے آواز دی هل ادخلوک فی البیت. کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو ابا کے غم کی وجہ سے نہایت پریشان تھی, نہایت مزمحل تھی, نہایت دل دکھا ہوا تھا, بس زبان سے یہ بات نکل گئی, اور دیہاتی کہیں کہ او گوار میرا ابا بے ہوش ہے, تجھے اجازتوں کی پڑی ہوئی ہے. سرکار کو ہوش آ گیا, یہ جواب سن لیا اپنی لخت جگر کا. رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھتے ہوئے فرمایا بیٹی یوں نہ کہو, یہ دیہاتی نہیں, یہ گوار نہیں, یہ پاگل نہیں, یہ تو اسرائیل ہے, یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے کہ اجازت لے کے آ رہا ہے. اس نے تو آج تک کبھی کسی سے اجازت مانگی ہی نہیں, کبھی بھی کسی سے اجازت نہیں لی. یہ اکرام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تشریف لے آئے, اور یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا, جو کچھ میں بتلا رہا ہوں یاد کرنے کے لیے عرض کر دوں.
یہ جو کچھ میں آج تمہیں بتلا رہا ہوں، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج اس کا آخری جمعہ ہے، اس لیے میں اس عنوان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور مطلب میرا کیا ہے؟ یہ جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے، یہ سب کچھ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے۔ یہ اسرائیل کا آنا اور یہ بیماری اور یہ پریشانی اور یہ پسینے اور یہ حضرت عائشہ کا مسواک کو چبا کر کے دینا اور فاطمۃ الزہرا کو پریشان ہونا، یہ 12 ربیع الاول کو ہو رہا ہے سب کچھ۔ جس دن تو ڈھول بجاتا ہے، جس دن تو نے 1400 سال کے بعد ناچنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہو، برابر والا ڈھول بجا کے دکھائے، تیرے کلیجے پہ چوٹ لگے گی۔ او ظالم، میرا کیا حال ہے اور تم نے یہ کیا شروع کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی انہیں کچھ نہ کہو، یہ تو وہ ہیں جو بچوں کو یتیم بنا دیں، یہ تو وہ ہیں جو سہاگ اجاڑ کے رکھ دیں، یہ وہ ہیں جو چلتے چلاتے ہنستے کھیلتے گھروں کو کی تباہی پھیر دیں۔ اسرائیل ہے۔ تشریف لے آئے، سلام پہنچایا، سیرت کی کتابوں میں ہے اللہ پاک کا سلام پہنچایا، میں حاضر ہو گیا ہوں، اجازت ہو؟ جی حاضر ہو، تشریف لے آؤ۔ ٹھیک ہے۔ اللہ میاں نے سلام پہنچایا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام قبول فرمایا۔ سیرت کی ایک کتاب میں ہے کہ حضرت جبریل بھی ساتھ ساتھ تشریف لے آئے۔ کالی کملی والے اللہ پاک آپ کی مرضی کے مطابق پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنت کے کون سے درجے میں مزار بنایا جائے؟ فرمایا جبریل تم میرا مزار جنت میں بنا دو گے، میرا بلال کہاں جائے گا؟ میرا سہیل کہاں جائے گا؟ میرا سلمان فارسی کہاں جائے گا؟ اور جن کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، جن کی آنکھیں نکال دی گئی، جن کو انگاروں پہ ساڑا جلایا گیا، جن کی پسلیاں توڑ دی گئی، وہ کہاں جائیں گے؟ یہاں بناؤ مدینے میں۔ سیرت کی کتابوں میں ہے کہ روح مبارک جب قفس سے انصری سے الگ کرنے لگا اسرائیل، آپ نے فرمایا اسرائیل مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا میری کیا مجال ہے میں آپ کو تکلیف دوں، میں آپ کو تکلیف پہنچاؤں، میری کیا جرت ہے، میری کیا مجال ہے؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا کوئی پروگرام نہیں، ارادہ نہیں، جرت نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی۔ او اسرائیل، امت کے جن لوگوں کو تو تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، میری تمنا ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے۔ جو تکلیف تو نے ساری امت کو دینی ہے وہ آج میرے اوپر ختم کر لے۔ ان کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، وہ کس وقت میں تجھے یاد کر رہے ہیں جبکہ روح مبارک جسم سے الگ ہو رہی ہے۔ ظالم، آپ اور میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹھی میں یاد نہیں کرتے، بنگلے میں یاد نہیں کرتے، ایئر کنڈیشن میں یاد نہیں کرتے، پنکھوں کے نیچے یاد نہیں کرتے، ٹھنڈی ہوا میں یاد نہیں کرتے، رات کو یاد نہیں کرتے، دن کو یاد نہیں کرتے، اور آقا امت کو کس وقت یاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ۔ تو سرکار کو شادی میں یاد نہیں کرتا کہ میرے نبی کا شادی کے موقع پہ کیا حکم ہے۔ کاروبار کرتے حضور کو یاد نہیں کرتا۔ کون سا وقت ہوگا ہمارے سنبھلنے کا؟ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں مجھے بڑا رنج پہنچا، اور ساری کتابوں میں ہے، حدیث کی، تفسیر کی، سیرت کی، جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ تمام حضرات کہتے ہیں ایک دن بھی کسی نے ہنستی ہوئی نہیں دیکھی، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اکثر رویا کرتی تھی او مدینے والوں تم نے میرے ابا کی قبر پہ کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی۔ اور امت کے ساتھ اور سلوک روا رکھنے والی، محبت والی بات ایک اور چیز لکھی سیرت کی کتابوں میں، فرماتے ہیں کہ جب آپ کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آواز پست ہو گئی، بالکل آواز نکلنی بند ہو گئی، سانس ختم ہو رہا تھا، توجہ گئی، سانس ختم ہو رہے تھے، آواز بالکل پست ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لب حرکت کرتے تھے، لب مبارک حرکت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے یوں کان لگا دیا لبوں کے قریب کہ کیا فرما رہے ہیں، فرماتی ہیں ایک ہی آواز تھی، ربی حبلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جس امت کے لیے ساری ساری رات سجدوں میں دعائیں مانگی، آنسو بہا بہا کے دعا مانگی، اور اس آخری وقت میں بھی اس امت کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں، اور یہ امت 5 وقت نماز کے لیے تیار نہیں، یہ امت ظلم سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت حرام کھانے سے توبہ کرنے کو تیار نہیں، یہ امت آج اللہ کے قہر سے بچنے کو تیار نہیں۔ کیا صورت ہوگی؟ اسی لیے قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی ایک آیت آپ کو آخری میں سنا دوں۔ میدان حشر برپا ہوگا، قیامت کا میدان لگا ہوا ہوگا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے قرآن کا مذاق اڑایا، تمسخر اڑایا، ٹھٹھا بنایا، مخول بنایا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، یہ میرے دشمن ہیں جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے۔ جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرشتے خبردار کریں گے کالی کملی والے
تیرے بعد انہوں نے بڑی بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو مٹایا اور بدعت پھیلائی، تیری سنتوں کو ختم کیا اور رواج نئے نئے چلائے، شرک کیا، بدعت کیے، کفر کمایا۔ آج ہم یہ نہیں سوچ پاتے کہ کس طریقے سے اپنا آخری وقت ہونا چاہیے۔ آج اس امت کے لوگوں کو سنت کے مطابق غسل نہیں ملتا، آخری سنت کے مطابق کفن نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں سنت کے مطابق جنازے کے کندھا تبدیل نہیں کیا جاتا، سنت کے مطابق میت کو قبر میں نہیں اتارا جاتا، سنت کے مطابق قبر پر مٹی ڈالنے کا رواج نہیں نہ۔ اور تو بڑی بڑی تعلیم ڈگریاں حاصل کر لیتے ہو، قبر پر مٹی ڈالنے کی دعا سیکھتے ہوئے پھانسی لگتی ہے، کون سیکھتا ہے؟ یہ چاروں طرف جتنے بوڑھے بیٹھے ہیں سفید داڑھیوں والے، پوچھ کے دیکھو، سوائے 100 میں سے 2 کے 98 کو نہیں آتی، قبر میں میت اتارنے کی دعا نہیں آتی، قبلے کی طرف منہ موڑنے کی دعا نہیں آتی۔ اور انشاءاللہ آج کل تو ضرورت بھی نہیں، کیوں؟ جنت ہمارے باپ دادا کی ہے، چھلانگ لگائیں گے اور پہنچ جائیں گے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں دکھ کے ساتھ کہ آپ دین کو سیکھتے نہیں، آپ دین کے قریب نہیں آتے، آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آدمی قدم رکھتا ہے، زمین کہتی ہے او پیارے تیرے یہ قدم مجھے کب تک نصیب، کتنے دنوں کے بعد ملے، زبان تیری ہو اور ذکر میرے اللہ کا ہو۔ ہم مدینے میں تن